احمد مشتبہ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد قرآن کریم فرقان حمید رب ذوالجلال کے لارب کتاب میں سے چند آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل مجدہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سن سنا کر ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی سعادت عطا فرمائے۔ اس ماہ مبارک میں خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل یار غار رسول جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم وصال ہے، تو ان ایام کی مناسبت سے آج کی اس گفتگو میں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کچھ فضائل و مناقب کا ذکر ہوگا۔ اللہ رب العزت اپنے فضل اور اپنی توفیق سے ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان عظیم غلاموں کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے فیوز و برکات سے ہمارے خالی دامن مالا مال فرمائے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بعد از انبیاء تمام کائنات انسانیت میں سب سے افضل ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء اکرام علیہم السلام کے بعد جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر میدان کے اندر جو بھی نیکی کا میدان ہے، ہر میدان کے اندر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا نمبر عطا فرمایا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سبھی صحابہ عظیم ہیں، اور ہم ہر ایک کی فضیلت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن مقام و مرتبے کے لحاظ سے سارے صحابہ میں سے عشرہ مبشرہ کا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا ہے۔ پھر عشرہ مبشرہ میں سے خلفائے راشدین یعنی چاروں یاروں کا مقام بلند ہے، اور ان چاروں یاروں میں سے جس کا سب سے پہلا نمبر ہے وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج فجر سے کچھ دیر پہلے میں نے خواب دیکھا، اور خواب کے اندر مجھے کچھ چابیاں عطا کی گئیں اور کچھ ترازو دیے گئے۔ وہ جو ترازو دیے گئے، فرمایا ترازو سے مراد اے صحابہ تمہارے عرف کے اندر جو ہے جس کے ساتھ تم کسی چیز کا وزن کرتے ہو وہی ترازو مراد ہے۔
تو فرمایا ترازو جب میرے سامنے پیش کیے گئے تو ترازو کے ایک پلڑے کے اندر میری ساری امت کو رکھا گیا اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں مجھے بٹھایا گیا۔ فَوَزِنْتُ فَرَجَحْتُ بِهِمْ، جب وزن کیا گیا میرا ساری امت کے ساتھ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اکیلا اپنی ساری امت کے اوپر باری ہو گیا۔ اس کے بعد فرمایا ثم جیء بأبی بکر، پھر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو لایا گیا اور ایک پلڑے کے اندر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا گیا، دوسرے پلڑے کے اندر میری پوری امت کو رکھا گیا۔ اب اس پوری امت کے اندر صحابہ اکرام بھی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے 9 صحابی ہیں، 312 بدری صحابی بھی ہیں، پھر قیامت تک آنے والے غوث، قطب، ابدال، زہاد اور جتنے نیک لوگ ہیں اور جتنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اس ساری امت کو بٹھایا گیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وزن کیا گیا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا پوری امت کے ساتھ، فَوُزِنَ فَوَزَنَهُمْ، تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری امت کے برابر اکیلے تل گئے۔ اپنے بارے میں فرمایا کہ میں ساری امت کے اوپر باری ہو گیا، اور جب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تولا گیا تو فرمایا فَوُزِنَ فَوَزَنَهُمْ، جناب صدیق اکبر پوری امت کے برابر اکیلے آ گئے۔ تو یہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے کہ جن کا نیکی کے ہر میدان کے اندر پہلا نمبر ہے، خواہ وہ ایمان لانے کا معاملہ ہو، بلکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ کے اندر تحقیق کے ساتھ اس بات کو ثابت کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے 2 ہستیاں ایسی ہیں کہ جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے بھی کبھی شرک نہیں کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد کی بات تو بڑی دور ہے، جب ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا 2 صحابی ایسے ہیں کہ جن کا دامن کبھی بھی شرک کی گندگی کے ساتھ آلودہ نہیں ہوا، اور وہ کون سے صحابی ہیں؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ ان میں ایک جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور دوسرے مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ وہ 2 صحابی ہیں کہ جنہوں نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے بھی زمانہ جاہلیت کے اندر بھی کبھی شرک نہیں کیا اور کبھی شرک کی گندگی کے اندر مبتلا نہیں ہوئے۔ پھر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا تو اولین ایمان لانے والوں میں سے جنہوں نے پہلے نمبر پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، ان میں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ جامع ترمذی کے اندر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، خود جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال ابو بکر الست اول من اسلم، کہ تحدیث نعمت کے طور پر جو اللہ رب العزت نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انعام کیا، اس کو بیان کرتے ہوئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ میں وہ ہوں جس نے سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے۔ البدایہ والنہایہ کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وہ تطبیق بھی موجود ہے جس کے اوپر آج تک ساری امت جو ہے وہ قائم ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں ان کی ترتیب اور ان کی تطبیق بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مردوں میں سے سب سے پہلے، آزاد مردوں میں سے سب سے پہلے جو ایمان لائے وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آزاد عورتوں میں سے جو سب سے پہلے ایمان لائیں وہ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ غلاموں میں سے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو سب سے پہلے ایمان لائے، اور بچوں میں سے مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں۔ یہ وہ تطبیق ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کی ہے، اور یہ ترتیب البدایہ والنہایہ کے اندر موجود ہے۔ تو ایمان لانے کے لحاظ سے بھی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نمبر ہے مردوں کے اندر، آزاد مردوں میں۔ لیکن اظہار اسلام میں، اسلام کا اظہار کرنے میں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی بھی ثانی نہیں ہے۔ ایمان لانے کے اندر تو ثانی ہیں، یعنی عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ لائیں، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ ایمان لے کے آئے، بچوں میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سب سے پہلے ایمان لے کر آئے۔ ایمان لانے کے اندر تو یہ ثانی موجود ہیں، لیکن اظہار اسلام میں اپنے ایمان کا اعلان کرنے میں جو سب سے پہلا نمبر ہے وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور اس میدان کے اندر کوئی بھی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ثانی موجود نہیں ہے، اس لیے کہ اس کفر و شرک کے ماحول کے اندر کہ جب کوئی اسلام قبول کرتا اس کو باندھ باندھ کے مارا جاتا، اس میں اپنے اسلام کا اظہار کرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ تو اس کفر و شرک کی اس دہکتی ہوئی بھٹی کے اندر جس شخص نے سب سے پہلے کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ اللہ ایک ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، حضور کے بعد سب سے پہلے مکہ المکرمہ کے اندر حرم کی سرزمین کے اوپر جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا اور اس کا اظہار کیا وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اس میدان کے اندر کوئی بھی آپ کا ثانی نہیں ہے، یعنی اس میں کوئی دوسرا قول موجود نہیں ہے کہ کسی اور نے اپنے اسلام کا اظہار پہلے کیا ہو۔ سب سے پہلے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرم شریف کے اندر کھڑے ہو کر اپنے اسلام کا اظہار کیا، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام کا خطبہ پڑھنے کے لحاظ سے بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نمبر ہے، اور اس میدان کے اندر بھی آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ حضور کے بعد سب سے پہلے جس نے حرم مکہ کے اندر کھڑے ہو کر اللہ رب العزت کی توحید کا خطبہ پڑھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا خطبہ پڑھا وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، اور جن کے اوپر سب سے پہلے اسلام لانے کی وجہ سے تشدد کیا گیا، جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کے لیے مار کھائی وہ بھی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ یہ امت کے اندر اس میدان کے اندر کوئی بھی ان کا مد مقابل نہیں، اور کوئی بھی ان کا ثانی اور کوئی ان کے برابر نہیں ہے۔ پھر دعوت اسلام کے لحاظ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کی دعوت لوگوں کے اوپر پیش کی
وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضور کے بعد اشاعت اسلام کے لیے، دعوت اسلام کے لیے جس نے سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کیا وہ کون ہے؟ وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اور پھر جب آپ نے دعوت دی تو پھر ظاہری بات ہے کہ جب دعوت آپ نے پہلے دی تو آپ کی دعوت کے لحاظ سے بھی پھر اثرات مرتب ہوئے، اور وہ اثرات یہ تھے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کے اوپر پہلے 8 لوگ جو اسلام لائے تھے ان میں سے 5 لوگ ایسے تھے جو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر ایمان لائے۔ پھر عشرہ مبشرہ میں سے وہ جو 10 صحابہ جن کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی، ان عشرہ مبشرہ میں سے 5 صحابی ایسے ہیں جو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر ایمان لائے ہیں۔ یعنی ان 5 کا جو ایمان ہے، جو بڑے بڑے 5 صحابہ ہیں عشرہ مبشرہ کے اندر، خواب حضرت عثمان غنی ہوں، حضرت طلحہ ہوں، حضرت سعد ہوں، حضرت زبیر ہوں، یہ 5 بڑے بڑے جو صحابی ہیں یہ ایمان لائے ہیں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کے اوپر۔ تو یہ اظہار اسلام کے اندر بھی آپ کا پہلا نمبر ہے، پھر دعوت اسلام کے لحاظ سے بھی آپ کا پہلا نمبر ہے، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کے لحاظ سے بھی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نمبر ہے۔ البدایہ والنہایہ کے اندر، طبقات ابن سعد کے اندر، اور علامہ ابن عساکر نے بھی اس کو لکھا، اور سیر اعلام النبلاء کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ اول من سلم ابو بکر رضی اللہ عنہ، کہ سب سے پہلے جس ہستی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر نماز ادا کی وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ایک قول حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی ہے کہ انہوں نے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا فرمائی، اور ایک قول جو ہے وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی ہے کہ اول من سلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ سب سے پہلے جنہوں نے حضور کے ساتھ نماز پڑھی وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ تو لہٰذا اس میدان کے اندر بھی قیامت تک نمازی نماز پڑھتے رہیں گے، اور نماز کے ذریعے جو فضیلت حاصل کرتے رہیں گے، ان نمازیوں کی فضیلت کے اندر بھی سب سے اول نمبر جس ہستی کا ہے، سب سے پہلے نمبر پر جس شخص کا نام ہوگا وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ یہ ہر میدان کے اندر خالق کائنات جل مجدہ نے ان کو پہلا نمبر عطا فرمایا، خواہ وہ ایمان لانے کا موقع تھا یا پھر اظہار اسلام کا معاملہ آیا، یا دعوت اسلام کا معاملہ آیا، یا نماز پڑھنے کا معاملہ آیا، ہر معاملے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا نمبر عطا فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ فرمایا کرتے تھے، موجم اوسط کے اندر جناب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان موجود ہے کہ آپ کے سامنے جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہوتا، آپ کا ذکر مبارک جب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کیا جاتا تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے، اسباق تذکرون، کیا تم اس ہستی کا تذکرہ کر رہے ہو جو ہر نیکی کے میدان کے اندر سبقت کرنے والے ہیں، ہر نیکی کے میدان کے اندر جو سبقت لے جانے والے ہیں۔ اور پھر جناب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قسم اٹھا کر فرماتے، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مستبقنا الی خیر قط الا سبقنا الیہ ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اپنا عقیدہ اور نظریہ بیان کرتے ہیں،
اور جو کچھ انہوں نے دیکھا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے اندر، اس کو بیان کرتے ہوئے جناب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، اس رب کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مستبقنا الی خیر قط، ہمارے درمیان جب بھی نیکی کا مقابلہ ہوتا، جب بھی نیکی کے میدان کے اندر دوڑ لگتی، نیکی کا مقابلہ ہوتا، الا سبقنا الیہ ابو بکر، ہم میں سے کوئی بھی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیکی کے میدان کے اندر پکڑ نہیں سکتا تھا۔ آج ایک وہ گروہ ہے جو معاذ اللہ ان دونوں صحابہ کے درمیان فرق کرنا چاہتا ہے، اور وہ اپنی تقریروں کے ذریعے، اپنی تحریروں کے ذریعے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ معاذ حضرت علی کو حضرت ابوبکر صدیق سے بغض ہے، جبکہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنے خطبات کے اندر آپ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شان عظمت ہے، جو آپ کا کردار ہے، جو آپ کا مقام و مرتبہ ہے، جو رب ذوالجلال نے آپ کو عطا فرمایا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ برملا اس کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور یہاں پر بھی آپ فرماتے ہیں موجم اوسط کے اندر کہ جب بھی نیکی کے میدان کے اندر دوڑ ہوتی تھی، مقابلہ ہوتا تھا، فرماتے ہیں کہ ابو بکر کی ذات وہ ذات ہے کہ بعد والے تو دور کی بات ہے، صحابہ میں سے بھی ان کو نیکی کے میدان کے اندر کوئی پکڑ نہیں سکتا تھا۔ گویا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا نام ہی سباق تھا، یعنی سبقت کرنے والا، سب سے آگے بڑھنے والا، نیکی کے میدان کے اندر سب کو پیچھے چھوڑ جانے والا۔ یہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مولا کائنات اس انداز کے اندر بیان فرمایا کرتے، بلکہ کنز الامال کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال با کمال ہوا اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسند خلافت کے اوپر بٹھا دیا گیا، تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دن کے لیے اپنے آپ کو گھر کے اندر بند کر لیا، کیونکہ ایک طرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا غم تھا کہ جس ہستی نے ساری زندگی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گزاری ہو، اب جب حضور ظاہری طور پر پردہ فرما گئے تو ان کے غم و اندوہ کا عالم کیا ہوگا۔ ایک طرف حضور کی جدائی کا غم ہے، دوسری طرف آپ کو مسند خلافت پر بٹھا دیا گیا، عوام کی ذمہ داریاں، خلافت کا بوجھ، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیا، صرف نماز کے اوقات میں نکلتے، اور جب باہر نکلتے تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اعلان کرتے مدینہ شریف کی گلیوں کے اندر، ایھا الناس، اے لوگو، قد اکلتکم بیعتکم، تم نے جو میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے اس کو واپس لے لو، فبایعوا من احببتم، اور جس کے ہاتھ پر تم چاہتے ہو بیعت کر لو۔ 3 دن تک جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف کی گلیوں کے اندر جب گھر سے باہر نکلتے یہ اعلان کرتے، پھر گھر کے اندر جا کر محصور ہو جاتے کہ یہ خلافت کا بوجھ بہت بڑا بوجھ ہے، میں اس خلافت سے دستبردار ہونا چاہتا ہوں، اپنی بیعت واپس لے لو۔ فقال من احببتم فبایعوا من احببتم، اور جس کے ہاتھ پر تم چاہتے ہو بیعت کر لو۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر کے گھر واپس جاتے، پیچھے سے جناب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکل آتے اور وہ کیا اعلان کرتے، لا نقیلک ولا نستقیلک، اے ابو بکر، نہ تو ہم بیعت واپس لیں گے اور نہ ہی آپ سے یہ مطالبہ کریں گے کہ آپ ہماری بیعت واپس کرو۔ کیوں یہ مطالبہ نہیں کریں گے؟ بڑے تاریخی الفاظ ہیں مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، فرماتے ہیں وَقَدْ قَدَّمَكَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَمَنْ ذَا يُؤَخِّرُكَ، اے ابو بکر تم وہ ہو جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمارے آگے کیا ہے، تم وہ ہو جس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَقَدْ قَدَّمَكَ رسول اللہ، تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے آگے کیا ہے، فَمَنْ ذَا يُؤَخِّرُكَ، ابھی تک کسی ماں نے کوئی لال نہیں جنا جو علی کے ہوتے ہوئے تمہیں پیچھے کر سکے۔ جب حضور تمہیں آگے کر کے گئے ہیں
تمہیں اپنا مصلح دے کر گئے ہیں۔ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ جس کو حضور نے اپنا مصلح دے دیا ہے وہی خلافت کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ یہ دیکھتے ہوئے ہم نے تمہارے ہاتھ پر بیعت کی ہے، لا نکیلک ولا نستقیلک، تم یہ کہتے ہو کہ بیعت ہم واپس لے لیں اور کسی اور کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، نہ تو ہم بیعت واپس لیں گے اور نہ تم سے یہ مطالبہ کریں گے کہ بیعت واپس کرو، اس لیے کہ وقت قدمک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ہمارا لیڈر بنا کر گئے ہیں۔ فمن ذا یؤخرک، اور اب کسی ماں کے بیٹے کی مجال نہیں ہے کہ علی کے ہوتے ہوئے تم سے تمہاری لیڈری چھین سکے۔ یہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کے ساتھ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک طرف آپ کی عقیدت کا بھی پتہ چلتا ہے اور دوسری طرف حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان فرامین سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ہے کہ جن کو ہر میدان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا نمبر عطا فرمایا ہے۔ آج کوئی کہتا ہے جی میرا عشق کہتا ہے میں فلاں کو پہلا نمبر دوں، تم اپنا عشق اپنے پاس سنبھال کے رکھو، یہاں تمہارے عشق کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو دیکھا جائے گا۔ اور خود مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے متعلق تم کہتے ہو کہ ہمارا عشق ہے، ہم ان کو روحانیت کے اندر پہلا نمبر دیں، اپنا عشق اپنے پاس رکھو، ہم تمہارا عشق نہیں دیکھیں گے، ہم مولا علی کا فرمان دیکھیں گے، ان کا عقیدہ ان کا نظریہ دیکھیں گے۔ اور مولا کائنات کیا فرما رہے ہیں کہ ابو بکر وہ ہیں کہ جو نیکی کے میدان کے اندر ہم میں سے سب سے زیادہ سبقت لے جانے والے ہیں، اور ابو بکر وہ ہیں کہ جن کو پہلا نمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عطا فرمایا ہے، اور جن کو حضور پہلا نمبر عطا فرما دیں ان کو پھر دوسرے نمبر پر کوئی کیسے کر سکتا ہے۔ اسی طرح پھر سنن ابی داؤد کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فرمان موجود ہے، بلکہ مشہور حدیث ہے، وہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما ان نتصدق، حضور نے غزوہ تبوک والے دن یہ اعلان کیا کہ صدقہ کرو، صدقہ کرو، اپنا مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے اندر خرچ کرو۔ فَقُلْتُ الْيَوْمَ أَسْبِقُ، میرے دل کے اندر یہ خیال آیا ہر دفعہ جب بھی نیکی کی دوڑ ہوتی ہے ابو بکر آگے گزر جاتے ہیں، ہم سب کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، آج موقع ہے، میرے پاس ان دنوں مال تھا تو میں نے کہا آج موقع ہے، آج میں ابو بکر کو آگے نہیں بڑھنے دوں گا، آج میں زیادہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں پیش کروں گا۔ چنانچہ فرماتے ہیں میں گھر گیا، جتنا مال گھر کے اندر پڑا تھا اس کے دو حصے کیے، آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑا، آدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر لے آیا۔ دوسری طرف جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، گھر کے اندر جتنا سامان تھا سارا سمیٹا، گٹھڑی بنائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ اب اگر اس مال کی تعداد کے لحاظ سے دیکھا جاتا، مال کے وزن کے لحاظ سے دیکھا جاتا، مال کے حجم کے لحاظ سے دیکھا جاتا، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال زیادہ تھا۔ اگر یہ مقابلہ کیا جاتا وزن کے لحاظ سے، گنتی کے لحاظ سے، حجم کے لحاظ سے، مال کس کا زیادہ ہے؟ مال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زیادہ تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو جانتے ہیں، وہ ان کے دلوں کی کیفیت کو جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کس کو پہلے نمبر پر میں نے رکھنا ہے۔ اگر یہ سوال کیا جاتا اے عمر کتنا مال لے کر آئے ہو، عمر جیت جاتے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال بدل دیا، سوال ہی بدل دیا، فرمایا ما ابقیت لأہلک، اے عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ سوال ہی بدل دیا۔ حالانکہ سوال یہ نہیں ہوتا، یہاں کسی کو کہا جائے کہ اللہ کے راستے میں دو، کوئی اٹھ کر 1000 دے، کوئی 2000 دے، اس سے یہ سوال نہیں ہوتا تمہارے بینک کے اندر کتنے پڑے ہوئے ہیں، تمہارے گھر کے اندر کتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں، یہ سوال نہیں ہوتا۔ یہ دیکھا جاتا ہے کس نے 1000 دیا، کس نے 2 دیا، کس نے 50 دیا، اور نتیجہ یہ سامنے آتا ہے کہ جس نے سب سے زیادہ دیے ہیں، ظاہری بات ہے پہلا نمبر اسی کا ہے۔ اب یہاں پر مال کے لحاظ سے عمر فاروق کا مال زیادہ ہے،
لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں کے دلوں کی کیفیت کیا ہے اور کس کو میں نے پہلے نمبر کے اوپر رکھنا ہے. تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال ہی بدل دیا. ماں آپ کئی تلی اہلی کا، اے عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ فقلت مثلا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا لے کے آیا ہوں اتنا ہی گھر والوں کے لیے بھی چھوڑ کر آیا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا حل اب قیت لأہلک شیئا، اے ابو بکر گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ اب قیت لہم اللہ ورسولہ، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا ساز و سامان گھر والوں کے لیے نہیں چھوڑا، گھر والوں کے لیے میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں. تو یہاں پر آ کر پھر اقبال کی روح کو وجد آ گیا، کہنے لگے اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا. وہ اس منظر کو بیان کر رہے ہیں تبوک کا جو منظر ہے. اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنائی عشق و محبت ہے استوار، لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت، ہر وہ چیز جس سے جشم جہاں میں ہو اعتبار. بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، اے تجھ سے دیدہ ماہ انجم فروغ گیر، اے تیری ذات باعث تکوین روزگار، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے لیے مال نہیں چھوڑا، گھر والوں کے لیے میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں. تو یہ وہ موقع تھا جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ کہہ دیا تھا کہ اس دن کے بعد میں نے عہد کر لیا کہ اے ابو بکر نیکی کے میدان کے اندر کبھی بھی میں تیرا مقابلہ نہیں کر سکتا ہوں. حالانکہ وہ عمر جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر فاروق ہوتا، وہ عمر کہہ رہے ہیں اس دن جب تبوک کا موقع تھا اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز کے اندر پہلا نمبر دے دیا، تو میں نے اس دن عہد کر لیا، اس دن سوچ لیا کہ آج کے بعد کبھی بھی ابو بکر کے ساتھ مقابلہ نہیں کروں گا، کیونکہ ابو بکر کے ساتھ نیکی کے میدان کے اندر کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. تو یہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے کہ نیکی کا جو بھی میدان ہے ہر میدان کے اندر سر فہرست جو پہلا نمبر ہے، جس کا پہلا نام ہے، وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان نفوس قدسیہ کی فیض و برکات سے مالا مال فرمائے اور ان کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.